السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني فهما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس موضوع اور عنوان پر چند دلائل اور مسائل آپ احباب کی پیش خدمت کرنے کی جسارت کروں گا۔
وہ ہے نماز کے مسائل، قسط نمبر 9، مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کرنے کا مسئلہ۔ حسب مزاج بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ مسائل اختلافی مسائل ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا ہے، جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا عمل آج تک اللہ کے نبی کائنات کی شریعت کا حصہ بنا ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ رفع الیدین نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز، چاہے اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق سنن کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق نوافل کے ساتھ ہو، اللہ کے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی۔ آخری وقت تک جب تک رسول نے نماز پڑھی اس وقت تک رفع الیدین کیا، اور پیغمبر کائنات کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس سنت پہ عمل کیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے عمل کیا، اور یہی وجہ ہے یہ دین اسلام نماز کا حصہ ہے، آج تک لوگ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا، لو ترکت سنت نبیکم، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، طریقہ کو چھوڑ دیا، اس سنت کا تعلق معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاق و کردار سے ہو، تو نبی کائنات کے صحابی فرماتے ہیں لا ضلالتم، تم دنیا میں گمراہ ہو جاؤ۔ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین واعظ، سب سے بہترین بات جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کیجئے، یہ بخاری وہی کتاب ہے جسے ہر مکتبہ فکر مانتا ہے، یہ بخاری وہی کتاب ہے جس کے نام پر مدارس میں تقریب کو منعقد کیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، نبی کائنات کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کائنات کے لوگوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا۔ نبی کائنات کے صحابی فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، میں نے پیغمبر کائنات کو دیکھا، حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی جب نماز شروع کرتے، رفع الیدین کرتے، ہاتھوں کو اپنے کندھے کے برابر اٹھاتے، ایک حدیث میں آتا ہے کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے۔ کانوں کو ہاتھ لگانا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کا طریقہ رفع الیدین کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر۔ کچھ دوست اب آپ کانوں کو ہاتھ لگا کر کے رفع الیدین کرتے ہیں۔ رفع الیدین کرتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے صحابی نے بیان کیا، صحیح البخاری میں روایت، اللہ کے نبی نماز پڑھتے، نماز شروع کرتے، رفع الیدین کرتے، رکوع کرتے، رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔
یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح البخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ 50 صحابہ کرام ایسے ہیں، دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا اعمال کے ساتھ تعلق ہو اور 50 صحابہ کرام نے اس مسئلے کو روایت کیا ہو۔ رفع الیدین کا ایسا مسئلہ ہے جس کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے 50 صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اگر تھوڑا سا آگے چلے، نیل الاوتار کتاب ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں رفع الیدین کو اس قدر صحابہ کرام نے بیان کیا، اس قدر صحابہ کرام نے بیان کیا، رفع الیدین کے علاوہ کسی مسئلے کو اس قدر زیادہ بیان نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ نبی کائنات کی سنت ہے، یہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور امام ابن مندہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، رفع الیدین وہ مسئلہ ہے، مسئلے کی تعجب کی اہمیت کو اتار کے سنیے، یہ اللہ کے نبی کا دین اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، مسلک والوں کے لیے، غیر مسلک والوں کے لیے، ہر اس بندے کا اس میں حصہ ہے، ہر اس بندے کے لیے خیر ہے جو اللہ کا مطیع ہونا چاہتا ہے، جو نبی کائنات کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ امام ابن مندہ فرماتے ہیں رفع الیدین وہ مسئلہ ہے جس کو مولا ابو بکر نے بھی بیان کیا، رفع الیدین کی حدیثوں کو مولا عمر نے بھی بیان کیا، رفع الیدین کی حدیثوں کو مولا عثمان نے بھی بیان کیا، رفع الیدین کرنے کی روایات کو مولا کائنات مولا علی نے بھی بیان کیا۔ فرمایا عشرہ مبشرہ صحابہ نے بھی بیان کیا، کبار صحابہ اکرام نے بھی بیان کیا، رفع الیدین کرنا یہ پیارے محبوب کی سنت ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ میرے الفاظ کو غور کیجیے، ایک مسئلہ ایسا دکھائیے جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو اور اس مسئلے کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہو۔ ایک مسئلہ ایسا دکھائیے جس کو مولا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ دیگر صحابہ کرام نے بیان کیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات اور مضبوط بات دلائل کی دنیا میں رفع الیدین کرنے کی 400 روایات ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میری پیغمبر کائنات سے عقیدت یہ ہے، اگر مجھے میرے نبی کی ایک حدیث مل جائے، میں جس کے مخالف چل رہا ہوں اللہ کی قسم بتانے والے کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آئندہ حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو رفع الیدین کرنے کی 400 روایتیں، 400 روایت ہے رفع الیدین کرنے کی۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بھی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کائنات دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں صحابہ کرام نے بھی ایک بھی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ نسب الرایا میں روایت ہے، محمد بن قاسم کہتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، نبی کائنات کے صحابی نماز ادا کر رہے تھے، مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں آ کے کہا نمازیو میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز نہ پڑھاؤں جس طرح اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، جس طرح نبی کائنات ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کرتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے۔ جب نماز کو مکمل کیا تو نماز پڑھنے والے نمازیوں مقتدیوں نے کہا عمر آپ نے بے شک وہی نماز پڑھائی ہے جو محمد رسول اللہ پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کائنات کی وفات کے بعد مولا عمر پاک نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی۔
اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مولا عمر پاک نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھائی؟ اگر تھوڑا سا آگے چلیں، یہ جو ابھی میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ ابو داود میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ہی یہ روایت ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا نام ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ابو داود میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں۔ ان کے پاس 10 صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے؟ 10۔ تو 10 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے نبی کائنات کے صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی نماز کو جانتا ہوں، مجھے پتا تم میں سب سے زیادہ کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں تمہارے سامنے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کرتا ہوں، دیکھنا میرا طریقہ وہی ہوگا جو نبی کائنات کا طریقہ ہے۔ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، فاتحہ پڑھتے، بعد میں قرات کرتے، رکوع جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کرتے، اطمینان سے رکوع کرتے، اطمینان سے سجدہ کرتے۔ تو نبی کائنات کے 10 صحابہ نے کہا بے شک قد صدقتا، ابو حمید سعدی ہم دسیوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ نے وہی طریقہ بتایا جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کائنات نے بھی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، پیغمبر کے بعد نبی کائنات کے صحابہ نے بھی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس پہ عمل رہا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، محمد بن اسماعیل فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، میں نے نماز پڑھی ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے، انہوں نے نماز پڑھی، وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ میں نے ابو نعمان محمد بن فضل سے پوچھا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو میرے استاد ابو نعمان محمد بن فضل نے جواب دیا، میں نے نماز اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے پڑھی، وہ نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، میں نے ان سے سوال کیا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ حماد بن زید نے کہا میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، میں نے ان سے سوال کیا آپ نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ میرے استاد نے جواب دیا میں نے اپنے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، میں نے ان سے پوچھا استاد محترم آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، میں نے ان سے پوچھا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، تو میں نے اپنے نانا سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نانا ابو بکر نے جواب دیا میں نے محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اگر یہ منسوخ ہو گئی اور تو پیغمبر نہ کرتے، اگر نبی کائنات کے دور میں منسوخ ہو گئی ہوتی ابو بکر صدیق نہ کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر نہ کرتے، عبداللہ بن زبیر کے شاگرد عطا بن ابی رباح نہ کرتے، عطا بن ابی رباح کے شاگرد ایوب سختیانی نہ کرتے، ایوب سختیانی کے شاگرد حماد بن زید نہ کرتے،
حماد بن زید کے شاگرد ابو نعمان محمد بن فضل نہ کرتے، اگر منسوخ ہو گئی ہوتی تو حماد بن زید کے شاگرد نہ کرتے اور ان کے شاگرد محمد بن اسماعیل نہ کرتے۔ محمد بن اسماعیل تابعی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، محدث ہے۔ اگر منسوخ ہو گئی ہوتی تو پھر محدث نہ کرتے، صحابی نہ کرتے۔ صحابی نے بھی کی، تابعی نے بھی کی، تبع تابعی نے بھی کی، امام نے بھی کی، محدث نے بھی کی۔ سعید بن جبیر کرتے، حسن بصری کرتے، مجاہد کرتے، طاؤس کرتے، عمر بن عبدالعزیز کرتے، امام شافعی کرتے، مالک کرتے، احمد بن حنبل کرتے، چونکہ طریقہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، نبی کائنات کے صحابی فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں ایک مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی کائنات کے صحابی، جو بندہ نماز میں ایک مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور یہ طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، جو لوگ مسلک حناف سے تعلق رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، بہت بڑے پائے کے محدث تھے، ان کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالیغہ، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے پائے کے محدث عالم تھے، ان کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالیغہ۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان سے زیادہ مجھے پیارے وہ لگتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں۔ اسی طرح انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں رفع الیدین کرنا یہ میرے پیغمبر کی سنت متواترہ ہے، ہر دور میں رفع الیدین کو کیا گیا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اس لیے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھا جائے، صحیح البخاری میں روایت ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے تو مالک بن حویرث 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ کہا جاتا شروع میں رفع الیدین کی جاتی تھی، بعد میں چھوڑ دی گئی تھی، شروع میں کی جاتی تھی، بعد میں منع کر دیا گیا تھا۔ 7 دوستوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں، تو 7 کہتے ہیں رفع الیدین اس لیے پہلے کی جاتی تھی کہ لوگ اپنی بغلوں کے نیچے بت رکھ لیتے تھے۔ 7 یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، نبی کائنات اپنی نمازیوں میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے متعلقہ غیب نہ جان سکے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، صحیح البخاری میں لکھا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، دین اسلام کو سیکھا، جب واپس جانے لگے تو نبی کائنات نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم وتعلموہم وامروہم بالصلاۃ، واپس اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنے علاقہ والوں کو وہی تعلیم دو جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، اور ان کو نماز کا وہی طریقہ سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو صحیح مسلم میں ہے مالک بن حویرث کہتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی نماز شروع کرتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے وائل بن حجر، یہ بھی 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، یہ حضر موت علاقہ تھا، وہاں سے آئے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقہ میں واپس چلے گئے، 6 ماہ کے بعد 10 ہجری کو دوبارہ واپس آئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کے شروع میں ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صحابی 9 کو اسلام قبول کیا، واپس چلے گئے، 6 ماہ گزارنے کے بعد اپنے علاقہ میں دوبارہ 10 ہجری کو اللہ کے نبی کائنات کی پیش خدمت ہوئے تو صحابی کے الفاظ سنیے،
فرماتے ہیں فرائیت الناس وعلیہم جل الثیاب، میں سردی کے موسم میں پیغمبر کائنات کے پاس آیا تھا اور میں نے کیا دیکھا تھا، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی اوپر چادریں نہیں ہیں بڑی بڑی موٹی، اور چادروں کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، وہ نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ 10 ہجری کی بات، کون کہتا ہے رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے؟ اور دلائل بھی عجیب عجیب ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رفع الیدین کرنے سے نماز میں خشوع خضوع نہیں رہتا۔ ابن عباس کی تفسیر میں لکھا ہے جو نماز میں رفع الیدین کرتا ہے اسے خشوع خضوع نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف تفسیر کو منسوب کیا گیا ہے۔ تفسیر عباس ابن عباس کی تفسیر نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ 20 کتابیں ایسی ہیں لکھی کسی اور نے ہوتی ہیں، منسوب کسی اور کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رفع الیدین کیا، پیغمبر کے صحابہ نے بھی کیا، آخری حالت تک کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ محدثین نے کیا۔ اور رفع الیدین کے متعلقہ امام بخاری فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، امام بخاری صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کسی ایک بھی صحابی نے بغیر رفع الیدین کے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اگر بالفرض مان لیا جائے، میری بات پہ غور کیجیے، بالفرض مان لیا جائے اور رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، تو جو وتروں میں کی جاتی ہے وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد بھی ہاتھ سینے میں باندھے گا، جہاں مرد باندھے گا وہاں عورت باندھے گی۔ نہ رکوع میں فرق ہے، نہ قیام میں، نہ سجدہ میں فرق ہے۔ اگر مان لیا جائے رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے تو جو وتروں میں کی جاتی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ جو نماز عیدین میں کی جاتی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ پیارے بھائیوں، بات اپنا کرے یا بگانا، بات واقف کرے یا نہ واقف کرے، بات بڑا کرے یا چھوٹا، اللہ کے لیے مسائل کی تحقیق کیا کرو۔ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اللہ کے لیے مسائل کی تحقیق کیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو یہ فلاں مسئلہ کا ہے یا فلاں عقیدہ کا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، لا تنظر من قال وانظر من قیل۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام مقولہ یہ معروف ہے، عام مقولہ یہ معروف ہے، اس کی طرف نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، دیکھو بات کیا کر رہا ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، جو مسئلہ سنو اس کی سمجھ نہ آئے، دین ہمارے پاس اللہ کے نبی کی امانت ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا جس نے دین میں خیانت کی، میرا نام لے کر کے میرے ذمہ بات لگا دی، عمل لگا دیا، میں پیغمبر بتا کے جا رہا ہوں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ آپ میں سے ہر انسان کو حق حاصل ہے، ہر امیر کو، غریب کو، بڑے کو، چھوٹے کو، پہلی صف والے، دوسری تیسری صف والے، ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ وقت کا مولوی، خطیب، ادیب، طالب علم جو اللہ کا رسول کا نام لے کر کے مسئلہ بیان کرے، اس سے دلیل پوچھو، اس سے حوالہ مانگو۔ دین میری بات کا نام نہیں ہے، وقت کی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نبی کائنات پر نازل کیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور مسئلہ سماعت کیجیے، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ امام کے ساتھ چلنے سے بھی شریعت نے منع کیا، امام سے آگے بڑھنے سے بھی شریعت نے منع کیا۔ آپ نے رکوع کرنا ہے امام کے رکوع کرنے کے بعد، آپ نے سجدہ کرنا ہے امام کے سجدہ کرنے کے بعد، آپ نے قیام کرنا ہے امام کے بعد، کسی بھی معاملے میں امام سے آگے نہیں بڑھنا۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو ڈر جانا چاہیے جو امام سے پہلے رکوع کرتا ہے اور امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔
اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ اس بندے کی شکل و صورت گدھے جیسی نہ بنا دے. ہم نے اس بات کو معمولی سمجھا ہے. امام کے ساتھ رکوع، امام سے پہلے رکوع، امام کے ساتھ سجدہ، امام سے پہلے سجدہ، امام سجدے میں نہیں گیا مقتدی سجدے میں، امام رکوع میں نہیں گیا مقتدی رکوع میں. پیغمبر کائنات نے فرمایا ڈر جائے وہ بندہ، کیا اسے خوف نہیں آتا جو امام سے پہلے رکوع کرتا ہے؟ کیا اسے خوف نہیں آتا جو امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے؟ کہیں اللہ اس کا چہرہ اور اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے. اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے، ایک حدیث پڑھانے والا حدیث کو آزمایا نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا فرمان لیجیے اس کو آزمایا نہیں کرتے، صحیح نبی کائنات کی بات لیجیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عقل کہتی ہے آپ کا پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے لہذا مسا نیچے کرنا چاہیے، جب بندہ چلتا ہے پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، تو دین کہتا ہے مسا پاؤں کے نیچے نہیں، مسا پاؤں کے اوپر کیا جائے گا. عقل کو دین کے تابع کرتے ہیں، دین کو عقل کے تابع نہیں کرتے. نبی کائنات نے فرمایا جو امام سے پہلے رکوع کرتا سجدہ کرتا اسے ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے. ایک بہت بڑے محدث تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ معروف واقعہ ہے، تقریباً سنن نسائی کے اندر بھی آتا ہے. یہ حدیث پڑھی تو کیا کہا ایسے ہو سکتا بل کہ بندہ امام سے پہلے رکوع کرے سر گدھے کا بن جائے، شکل چینج ہو جائے، شیپ چینج ہو جائے. تو واقعہ شاید کچھ یوں ہے، اس نے اپنے شاگرد سے کہا تم جماعت کرو، تم امام بنو، میں تمہارا مقتدی بنتا ہوں. تو لہٰذا دیکھتے ہیں بڑا یہ چہرہ، یہ رنگ، یہ شکل، شیپ یہ چینج ہو جاتی ہے. مقتدی نے جماعت کری، اس نے پیچھے نماز پڑھی، امام سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا، امام سے پہلے وہ سجدے میں چلا گیا، تو اللہ نے اس کی شکل کو گدھے کی شکل جیسا بنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جو اللہ رسول نے حدود کو بیان کر دیا اس سے کراس نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا. ورنہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اللہ دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، قیامت کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. تو دو مسئلے میں نے آپ کی پیش خدمت کی. پہلا مسئلہ کہ رفع دین کرنا یہ نبی کائنات کی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، امام محدثین نے کی. اور دوسرا مسئلہ امام سے پہلے رکوع بھی نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ بھی نہیں کرنا. اب تیسرا مسئلہ نبی کائنات علیہ السلام کا طریقہ، جب رکوع میں جاتے اس طرح اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنے ہاتھوں کو جب رکوع میں جاتے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، اور پیغمبر کائنات کے بازو اس طرح سیدھے ہوتے جس طرح کمان بالکل سیدھی ہے، ان میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا، مضبوطی سے اپنے گھٹنے پکڑ لیتے. اور گھٹنے پکڑنے کے بعد پیغمبر کائنات علیہ السلام کی کئی ادعیہ ہیں، کئی دعائیں پیغمبر کائنات رکوع میں کرتے. ہمیں بس وہی سکھایا گیا نا سبحان ربی العظیم، بڑا پیارا کلمہ ہے، بڑا اچھا کلمہ ہے، لیکن دوسری دعائیں کس نے یاد کرنی ہے؟ اللہ کے نبی رکوع میں یہ دعا کرتے سبحان ربی العظیم، اللہ میں قیامت ہے تب بھی کہہ رہا تھا وتعالی جدو کا سب سے بڑی ذات تیری ذات ہے، اب میں رکوع میں آ گیا ہوں، اپنے آپ کو جھکا دیا، اب بھی میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، سارے عیبوں سے پاک سب سے بڑی ذات میرے رب کی ذات ہے. اور ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے جب اللہ نے سورۃ نصر نازل کی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس آیت کے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی. اللہ کے نبی یہ دعا رکوع میں بھی کیا کرتے، سجدے میں بھی کیا کرتے. دو دعائیں. اور تیسری اللہ کا بھی دعا کرتے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. ہمیں یہ دعائیں بخاری سے ملیں گی، ہمیں یہ دعائیں نبی کائنات کی احادیث سے ملیں گی، ہمیں یہ دعائیں نماز محمدی سے ملیں گی.
اور چوتھی دعا نبی کائنات علیہ السلام رکوع میں کیا کرتے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. پانچویں دعا کیا کرتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. چھٹی دعا کیا کرتے اللہم لک رکعت وبک اسلمت وبک آمنت ولک اسلمت. اللہ کے نبی کائنات 6-7 کے قریب دعائیں اپنے رکوع میں کیا کرتے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کا جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا رکوع ہوتا. اور چوتھا مسئلہ سنیے, رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے شریعت نے منع کیا. کوئی بھی بندہ رکوع میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا اور سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انی نحیت, خبردار مجھے منع کیا گیا اقرأ القرآن راکعا او ساجدا, کہ میں رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں. رکوع کی حالت میں بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا, سجدے کی حالت میں بھی قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اور رکوع کا طریقہ کیا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو سکھایا تھا جو پیغمبر کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. آ کر کے اس نے نماز پڑھ کے پیغمبر کائنات سے السلام علیکم کہا تو اللہ کے نبی نے جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ جا کر کے نماز پڑھو, آپ کی نماز نہیں ہے. مسجد میں نماز پڑھی ہے, پیغمبر نے دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی. وجہ کیا تھی؟ رکوع تو کیا تھا لیکن رکوع میں اعتدال نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا. بیسوں لوگ ہماری مساجد میں, ہمارے دوست احباب, ہمارے واقف کار, ہمارے آشنا بیسی لوگ تیزی سے سجدہ کرتے ہیں, تیزی سے رکوع کرتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت سنیے, جو رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتا, اطمینان سے رکوع نہیں کرتا, لا تجزی الصلاۃ, آقا فرماتے ہیں اس بندے کی نماز اس کے کام نہیں آتی. جو اچھی طرح اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا, اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا, میرے پیغمبر نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے. بندے نے دکان بھی بند کی ہو, مارکیٹ بند کی ہو, دوست احباب کی محفل کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے تو فائدہ کیا ہوا؟ تو پیارے بھائیوں, وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کی قسم سب سے بہترین طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے, سب سے اچھی بات میرے نبی کی بات ہے, سب سے پیاری بات میرے پیغمبر کی بات ہے, اور سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ کی بات ہے. جس مسئلے کا پتہ چل جائے, پہلے نہیں تھا پتہ, بندے کو پہلے نہیں تھا پتہ کہ یہ کام کرنے سے اتنا گناہ ہوتا ہے, بندہ وہ کام کرتا رہتا, اسے گناہ نہیں ہوتا, اس کی پکڑ نہیں ہوتی. جس بندے کو پتہ چل جائے یہ کام کرنا شریعت کے خلاف ہے, اس کے مخالف چلتا ہے, وہ بندہ ظالم ہوتا ہے, وہ بندہ مجرم ہوتا ہے, وہ بندہ اپنی جان کو ظلم کرنے والا ہوتا ہے. تو وقت کی قلت کے پیش نظر آخری بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں. پیارے بھائیو, جہاں بھی جمعہ پڑھیں, جہاں بھی درس سنیں, جس بھی دینی محفل میں جائیں, اپنا ہو بیگانہ ہو, واقف ہو ناواقف ہو, اللہ کے لیے جس مسئلہ میں شک ہو, جس مسئلہ میں ڈاؤٹ ہو, جس مسئلہ میں تردد ہو, اللہ کے لیے امام و خطیب سے, طالب علم سے, بات کرنے والے سے پوچھا کرے. یہ اللہ کے نبی کی امانت ہے. اپنی رائے, اپنا قول, اپنا فہم, اپنی بصیرت دین نہیں ہے. دین نبی کائنات کی زبان سے نکلنے والی چیز ہے, دین پیغمبر کا عمل ہے. ہم اس نیکی کو نیکی نہیں مانتے جس کو پیغمبر نے بتایا نہیں ہے, جو نبی کائنات نے کی نہیں ہے. سب سے زیادہ نزدیک نیک مقرب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. اللہ کے تو اللہ کے نبی نے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو امت کو بتائی نہ ہو, اور کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا ہو. اس لیے تو نبی کائنات نے فرمایا تھا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا میں نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی, من ون آپ تک پہنچا دیا ہے. تو کسی بھی مسئلہ میں ڈاؤٹ ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, یہ آپ کی امانت ہے. یہ دین اسلام اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی امانت ہے. عزت, احترام, تقریر, تہذیب, ادب یہ اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن دین اسلام کے معاملات میں تحقیق کیا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.